السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مریا بلاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کافی ٹائم سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی، میں کافی زیادہ بیزی تھی جاب میں، کیونکہ آنا جانا اور میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، تو فری ٹائم مجھے ملا ہی نہیں کہ میں ویڈیو اپلوڈ کر سکوں۔ آج میں فری ہوئی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم۔ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، بہت سارے راستے انہوں نے بند کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا جو بقیہ جہاز ہے نا مسجد ضرار کا، وہ ابھی تک بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو باقی جہاں پہ مسجد قباء ہے نا صاحب، یہیں پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر مبارک بھی یہیں تھا۔ گھر بھی نہیں تھا، 2 منزلہ ان کا مکان تھا، بکریوں کا باڑا تھا، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے نا، جب ہجرت کر کے، اس وقت حضور کا یہ گھر نہیں تھا۔ اب مدینہ میں جتنے بھی صحابہ اکرام تھے نا، انصار، مہاجرین، بڑے بڑے رئیس تاجر لوگ، تو سبھی کی خواہش تھی کہ حضور میرے پاس قیام کرے، میرے پاس رکے۔ تو سبھی نے حضور سے عرض کی، تو حضور نے سبھی سے فرما دیا کہ میری جو اونٹنی ہے نا، یہ جہاں پہ رکے گی میں وہیں قیام کروں۔ تو جہاں پہ مسجد قباء ہے، یہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری ان کا گھر تھا، بکریوں کا باڑا تھا۔ تو وہ اپنے گھر میں اللہ سے رو رو کے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میرے پاس نہ تو کوئی مال و زر ہے، نہ میرے پاس کوئی دولت ہے جو میں حضور کی نظر کروں اور وہ میرے گھر میں قیام کرے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی نا قصوہ، وہ یہیں پہ آ کے رکی جہاں پہ یہ مسجد قباء ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے حضور نے 9 دن بعد، راوی لکھتے ہیں کہ 14 دن قیام کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ میں تشریف لے گئے تھے۔ پہلے پرانا مدینہ جو تھا نا، وہ مسجد نبی کے بالکل جہاں پہ حضور کا روزہ مبارک ہے نا، اس کے ساتھ ہی سارا آباد تھا۔ ابھی تو ماشاءاللہ سے مسجد نبی اتنی بڑھ گئی ہے مسجد۔ تو ابھی انشاءاللہ حج صاحب ہم جائیں گے، ہم سن 5 ہجری میں لڑا گیا تھا۔ تو غزوہ خندق حج صاحب اس کے 4 نام ہیں: غزوہ خندق، غزوہ احزاب، میدان فتح اور سبع مساجد۔ سن 5 ہجری میں لڑے جانے والا یہ اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ۔ تو اس غزوہ میں حج صاحب کفار کا جو لشکر تھا اس کی تعداد تھی 10,000، اور صحابہ کرام کا جو لشکر تھا اس کی تعداد تھی 3,000۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی نا کہ کفار ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں اور 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو ہمارے حضور نے صحابہ کرام کے ساتھ اجتماعی مشورہ فرمایا۔ اب بھائی صاحب ہمارے حضور کو تو کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ حضور جو بھی کام کرتے تھے نا، وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، لیکن صحابہ اکرام سے جو مشورہ فرمایا وہ ہم امت کے لیے ایک سبق تھا کہ جب ہم پہ کوئی مشکلات پڑے تو مل بیٹھ کے صلاح مشورہ کیا کریں۔ تو جب صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام میں سب سے لمبی طویل عمر انہی کی تھی، ٹھیک ہے، 250 سال سے 300 سال تک مختلف راوی ان کی عمر لکھتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہمارے آباء و اجداد جب کیسر و کسرا میں جنگیں لڑتے تھے تو جو ہمارا علاقہ ہوتا اس کے چاروں اطراف میں خندق کھودتے تھے، خندق گڑھے کو بولتے ہیں، اس میں پانی چھوڑ دیتے، دشمن اس خندق کو عبور نہیں کر پاتا تھا، وہیں سے تک کھار کر لوٹ جاتا۔ اب یہ جو مشورہ تھا، یہ جو رائے تھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، تو صحابہ اکرام کو حکم فرمایا خندق کھودنے کا۔ اب بھائی سب خندق کھودنے میں جتنا صحابہ اکرام نے حصہ لیا، اتنا حصہ ہمارے حضور نے بھی لیا۔ اب آج سے 1400 سال پہلے جدید آزار نہیں تھے، جدید مشینری نہیں تھی، تو یہ جو خندق کھودی گئی تھی نا، ہاتھوں کے ساتھ خندق کو کھودا گیا تھا، تو 21 دنوں میں خندق کی کھدائی کو مکمل کیا گیا۔ اب یہ جو خندق کھودی گئی تھی نا، یہ 2.5 سے 3 کلومیٹر خندق لمبی تھی، 5 سے 7 گز جو ہے یہ خندق چوڑی تھی، 3 سے 4 گز جو ہے یہ خندق گہری تھی۔ تو غزوہ خندق جو ہے یہ تینوں کے ساتھ لڑے جانے والا غزوہ تھا۔ یہ کم سے کم 24 دن اور زیادہ سے زیادہ 30 دن، 1 ماہ تک یہ غزوہ جو ہے وہ جاری رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس غزوہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی یہ اختیار فرمائی کہ صحابہ اکرام کا لشکر کم تھا، 3,000 کی تعداد تھی، تو ہمارے حضور نے نا 7 مختلف جگہوں پر صحابہ اکرام کے خیمے لگا دیے، مورچے لگا دیے،
اور صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ سبھی صحابہ اکرام نے اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے مورچوں میں نمازیں ادا کر دی۔ اب جنگ کے دوران جہاں پہ ہماری حضور کا خیمہ تھا، صحابہ اکرام کے خیمے نے، تو ان خیموں کو محفوظ کرنے کے لیے نا سعودی حکومت سے پہلے یہاں پہ ترکی دور حکومت تھا، سلطنت عثمانیہ تھی، تو انہوں نے ان خیموں کو، ان مورچوں کو محفوظ کرنے کے لیے نا وہاں پر 7 چھوٹی چھوٹی مساجد نشاندہی کے ہے وہ باقی رہی۔ تو صبح 7 کے مجموعے کو بولتے ہیں۔ پہلے وہاں پر 7 مساجد تھیں، 2 مساجد کو عرب حکومت نے شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی ہے، اس کا نام جامعہ الخندق رکھ دی ہے۔ 5 جو چھوٹی چھوٹی جو مساجد ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کچھ ہی دیر میں مقام خندق پر جو ہے وہاں پر پہنچیں گے۔ تو بھائی صاحب ہم جس راستے سے ہم جائیں گے نا، داخلی راستہ مدینہ میں پرانا قدیمی داخلی کا وہی راستہ تھا، تو اسی راستے سے کفار نے حملہ کرنا تھا، جس راستے سے بھی ہم جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس جگہ پر خندق کھودی گئی تھی اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، وہاں پہ مین روڈ بن گیا۔ تو 5 چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں، ان مساجد کے پیچھے ہم ایک بڑا پہاڑ دیکھیں گے، جبل صلا، تاریخی وہ پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، جبل صلا۔ تو اس غزوہ کے حوالے سے بھائی صاحب بہت سے بے شمار واقعات ہیں جو رونما ہوئے تھے۔ ایک واقعہ مختصر سا میں کر کے سناؤں گا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی شدت ہے اور میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ اب ہمارے حضور مسکرائے، اپنا چاک مبارک اٹھایا نا، کرتا مبارک اٹھایا، دکھایا کہ میں نے 2 باندھ رکھے ہیں، بعض راوی لکھتے ہیں کہ 3 باندھ رکھے تھے حضور نے۔ تو حضور کے ایک صحابہ کھڑے گئے، ان کا نام تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے حضور بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، تو ان سے یہ بات ضبط نہ ہوئی، تو زاروں کو تار رونے لگی۔ ان کا گھر قریب ہی تھا، وہاں سے دوڑے دوڑے گھر میں گئے، تو اپنی اہلیہ سے جا کر پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا کچھ ہے۔ ایسا وہ غربت کا دور تھا لیکن ایمان پکے تھے۔ ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ 2.25 سے جو کا آٹا ہے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ تو حضرت جابر بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں، اپنی اہلیہ کو حکم فرماتے ہیں کہ تم کھانا تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہوتا ہے، کھانا کتنا تھا، 5 سے 6 بندوں کا کھانا ہے۔ تو حضرت جابر آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، کان مبارک میں نا سرگوشی کر کے نا آہستہ سے بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں 5 سے 6 بندوں کا کھانا موجود ہے، تو آپ رات کا کھانا میرے گھر میں کھائیں۔ تو حضور نے دعوت قبول فرما لی، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے جابر، ہم رات کا کھانا تمہارے گھر کھائیں گے۔ اب حضور کے گرد جتنے صحابہ کھڑے تھے سبھی کو دعوت دے دی کہ آج ہمارا رات کا کھانا جابر کے گھر۔ اب حضرت جابر پریشان کہ کھانا تو 5 سے 6 بندوں کا ہے، تو کہاں سے پورا ہوگا؟ پریشانی کے عالم میں گھر جاتے ہیں، تو ان کی اہلیہ وجہ پوچھتی ہیں، تو وہ سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ تو ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ آپ نے سبھی کو دعوت دی یا حضور نے؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے تو حضور کے کان میں سرگوشی شر کی، تو حضور نے سبھی کو دعوت دی۔ تو ان کی اہلیہ فرماتی ہیں پھر تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے اور کھانا جانے۔ تو جب رات کے وقت حضور حضرت جابر کے گھر تشریف لائے، تو حضرت جابر سے فرمایا کہ وہ کھانا، وہ ہنڈیا کدھر ہے؟ حضرت جابر وہ کھانا لے کر گئے، اس کے اندر ہمارے حضور نے اپنا لواب دہن شامل کیا اور اپنے دستے مبارک سے کھانا تقسیم کرنا شروع کیا۔ تو کم و بیش 1500 صحابہ اکرام کا لشکر جنہوں نے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ حضرت جابر کا جتنا قبیلہ، سب قبیلے والوں نے کھانا کھایا، اور جتنے لوگ پڑوس میں تھے ان بھی کو وہ کھانا تقسیم ہوا۔ اب حضرت جابر پریشان کہ کھانا تو 5 سے 6 بندوں کا تھا، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو حضرت جابر نے کھانا دیکھا، جیسا انہوں نے کھانا تیار کیا نا بالکل ویسے کا ویسے ہی تھا۔ تو بعد میں ہمارے حضور نے فرمایا کہ جابر تم نے بہت جلدی کی، اگر تم یہ کھانا نہ دیکھتے نا تو یہ قیامت والے دن تک یہ جاری رہتا، تیری آنے والی سب نسلیں کھاتی تو یہ کھانا کم نہ پڑتا۔ یہ کھانا اللہ تعالیٰ میں جنت سے جا عطا فرما رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا مشہور واقعہ تھا اسی غزوہ کے حوالے سے۔ تو ابھی ہم ایسے جس راستے سے ابھی ہم آ رہے ہیں نا، یہ سیدھا راستہ تبوک تک جاتا ہے۔ مدینہ شریف میں پرانا قدیمی داخلی کا یہی راستہ تھا، تو یہیں سے کفار بھی آئے۔ تھوڑا سا آگے چل کے ہمارے راستے میں ایک روڈ آئے گا ہمارے بالکل سامنے، جس روڈ کو ہم نے کراس کرنا ہے، تو وہ سارا خندق والا مقام ہوگا۔ تو ہم مقام خندق جیسے ہی کراس کریں گے، ابھی آپ نے یہ پردے تھوڑے سے ہٹا دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی ہم مقام خندق کراس کریں گے نا، تو سب سے پہلے آپ کے الٹے ہاتھ پہ پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد آئے گی، پتھروں کی بنی ہوئی مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا محراب ہے، مسجد فتح۔ مسجد فتح وہ مقام ہے جہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے دوران خیمہ تھا۔
اور جنگ کی نگرانی فرمایا کرتے تھے. یہود و کفار کے چال کو دیکھ کے جو اپنی حکمت عملی تھی نا اس کو اختیار فرمایا کرتے تھے مسجد فتح. ٹھیک ہے. ابھی آپ صاحب دیکھیں گے یہ جو ہم دائیں بائیں روڈ جس کو کراس کر رہے ہیں نا یہ سارا خندق والا مقام ہے. الٹے ہاتھ پہ آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ کو ایک چھوٹی سی مسجد دکھ رہی ہے جس کا چھوٹا سا یہ محراب بنا ہوا ہے نا مسجد فتح. یہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے دوران خیمہ تھا. اور یہ والی اوپر والی مسجد فتح. اور یہ جو نیچے مسجد ہے نا جس کا چھت یلو کلر کا ہے مسجد حضرت سلمان فارسی جنہوں نے مشورہ دیا خندق کھودنے کا. ٹھیک ہے. تو آپ کے الٹے ہاتھ پر ہی ایک بڑی مسجد آ رہی ہے جامع الخندق لکھا ہوا ہے. یہاں پر 2 مساجد تھی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان بن عفان. تو عرب حکومت نے ان کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی. اس کا نام جامع الخندق رکھ دیا. تو ہمارے سیدھے ہاتھ پہ صاحب ایک ہی مسجد آئے گی. تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ایک مسجد آئے گی مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب اس کے پیچھے جو پہاڑ آپ کو دکھ رہا ہے یہ سارا جبل صلا کا پہاڑ ہے. یہ سارا تاریخی پہاڑ ہے جبل صلا. ابھی آپ اپنے یہ بالکل آخر پر زمین کے برابر میں نا یہ جنگلوں کے درمیان میں جہاں پہ یہ 3-4 بندے کھڑے ہیں نا اس میں ایک مسجد ہے. اس کے اوپر چھت نہیں ہے چھوٹی سی 4 دیواری ہے مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی بیٹی خاتون جنت وہاں پہ عورتوں کی نمائندگی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ فرما رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی حاجی صاحب 5 خیموں کی نشانی ہے. 2 کو عرب حکومت نے شہید کی ہے. ٹھیک ہے. وہ پہلے 7 تھی. تو ابھی جس راستے پہ ابھی ہماری گاڑی چل رہی ہے نا یہ سارا خندق والا مقام ہے. سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دنیا میں یہ سارا جنت کا نظارہ کر رہے ہیں. آج کا دور ایسا ہے نا ہر بندہ نیٹ استعمال کرتا ہے. جب آپ نیٹ پر سرچ کرو گے نا احد پہاڑ یہ 7 سے 9 میل تک لمبا ہے 3 میل تک چوڑا ہے آدھا میل تک اونچا ہے. احد پہاڑ کو فضا سے نیچے دیکھیں تو یہ سارا لفظ محمد بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ضرور اس کا جو ہے وہ سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آج صاحب یہ جو ہمارے سامنے جو آپ کو چھوٹی پہاڑ دکھ رہی ہے نا اس کا نام ہے جبل رومات. جبل پہاڑ کو بولتے ہیں رومات 3 نام کو بولتے ہیں. میں نے 2 حصے بتائے تھے ایک دائیں حصہ ہے ایک بائیں والی سائڈ پہ ہے. اب یہ پہاڑ کٹ کے چھوٹا رہ گیا. اس کا یہ والا جو حصہ ہے نا اس طرف سے احد پہاڑ کے ساتھ اٹیچ ہے اور جو سیدھے ہاتھ پہ ہے وہ دوسری طرف سے احد پہاڑ کے ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے مسجد دیکھ رہی ہے نا جو سامنے آپ وادی دیکھ رہے ہیں پہلے یہ سب میدان کا حصہ تھا. ابھی یہ صحابہ اکرام کی سامنے قبریں ہیں صرف ان کے گرد صرف تھوڑی سی نشانی رہ گئی. ہمارا جو الٹا آتا ہے نا اس طرف سے کفار میں آنا تھا. میدان کے اندر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا 2 پہاڑوں کے درمیان میں. یہ جو گلی جا رہی ہے نا دریا یہی ایک راستہ تھا میدان کے اندر جانے کا. تو یہاں پر 3 انداز سے 50 کفار والوں کو راستہ روکا ہوا. پہلے حملے میں کفار کو شکست ہوئی تو انہوں نے اپنا مال غنیمت یہیں چھوڑا اور مکہ کی جگہ تو صحابہ اکرام نے سمجھا کہ ہم نے جنگ جیت لی. اب 50 میں سے سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح
وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك